بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم آپ کو جس شنگرف کے کشتے کے بنانے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو وہ تقویت باہ میں سب مقوی ادویاء کا سرتاج ہے، یعنی کہ مردانہ طاقت کو بڑھانے میں اور نامرد کو مرد کرنے میں جتنی بھی ادویاء ہیں ان سب ادویاء کا وہ بادشاہ ہے، سر کے تاج ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے شنگرف ایک تولہ لے لینا ہے۔ پھر آپ نے پہلے تو یہ کرنا ہے، اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک کشتہ توتیا بنا لینا ہے، یعنی کہ نیلے تھوتھے کا آپ نے کشتہ کر لینا ہے، ریٹھے کے اندر کر لینا، جس کے اندر بھی آپ کو آسانی لگے۔ آپ نے نیلے تھوتھے کا کشتہ کر لینا ہے، ایک تولے کا کشتہ کر لینا ہے۔ تو اگر زنگار نہ دے تو سب سے بہترین ہے۔ پھر آپ نے شیر مدار یعنی کہ آگ کا دودھ جو ہے نا، آپ نے 10 تولہ لے لینا ہے۔ کتنا لے لینا ہے؟ 10 تولہ شیر مدار لے کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس شیر مدار کے اندر جو آپ نے نیلے تھوتھے کا کشتہ کیا تھا، آپ نے اس کو جو ہے نا اس کے اندر کھرل کر کے اس کے اندر ڈال دینا ہے، مطلب کھرل پہلے سے کر دینا ہے، پھر اس کے اندر ڈال کے آپ نے اس کو ہلا دینا ہے اور اس کے اندر رکھ دینا ہے حل کر کے۔ 1 ہفتہ تک آپ نے اس کو محفوظ رکھنا ہے، یعنی کہ اس کے اندر اوپر کپڑا آپ نے باندھ دینا ہے، بالکل اس کو ڈاٹ نہیں لگانا، کاک وغیرہ نہیں لگانا، اس کو آپ نے اس کے کپڑا باندھ کر اس کے اوپر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے، مخصوص جگہ پر رکھ دینا ہے۔ پھر آپ نے اس کے بعد اس شیر مدار کو کپڑے سے چھان لینا ہے، جو کپڑا آپ نے اوپر رکھا ہوا ہو اسی کپڑے کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو چھان لینا ہے۔ پھر اس کو چھان کر آپ نے شنگرف کو مٹی کی ایک پیالی، جو کچی مٹی کی پکی پیالیاں بنی ہوتی ہیں، آپ نے وہ ایک پیالہ لے لینا ہے، مٹی کا بنا ہوا پکا پیالہ آپ نے لے لینا ہے، اس کے اندر آپ نے شنگرف کو رکھ دینا ہے اور نیچے آپ نے اس کے ہلکی جو ہے نا آگ جلانی شروع کر دینی ہے۔ تو شنگرف گرم ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر شیر مدار کا چویا دینا ہے، یعنی کہ قطرہ کر کے نا آپ نے شنگرف جو ہے نا اس کو کرنا ہے، شنگرف کو جو ہے نا آپ نے وہ پلانا ہے۔ وہ شیر مدار جو 10 تولہ ہوگا اس کا جو آپ نے چھان لینا ہے، وہ آپ نے قطرہ کر کے جب اس کو پلائیں گے تو شنگرف جو ہے نا وہ اپنی سختی کو چھوڑ دے گا اور شنگرف موم کی طرح پگھل کر پھیل جائے گا۔ تو جب شنگرف موم کی طرح پگھل جائے یعنی کہ اپنی سختی کو چھوڑ جائے اور نرم ہو جائے، آپ نے فوراً اس کو نکال لینا ہے اور اس کو آگ سے اتار لینا ہے اور سرد کر کے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو جو ہے نا سرد کر لینا ہے۔ پھر سرد کر کے آپ نے رگڑائی کرنی ہے، رگڑائی ایسی کرنی ہے کہ اس کی ساری چمک دمک جاتی رہے، بالکل ہی بے چمک اور بے ذرہ ہو جائے، اتنا آپ نے اس کو کھرل کرنا ہے۔ پھر نصف چاول سے 1 چاول تک یا 2 چاول آپ نے جو ہے نا مکھن یا ملائی کے اندر آپ نے جو ہے نا اس کو بندے کو کھلانا ہے، جو نہ مرد ہو، ڈھیلا پن ہو، سختی نہ ہو، سستی وغیرہ ہو اس کے اوپر غالب ہو، آپ نے اس کو کھلانا ہے۔ ترش چیزیں جیسے مالٹا ہو گیا، کنو ہو گیا، یہ نیبو ہو گیا اور دہی ہو گئی، بوتلیں وغیرہ ہو گئیں جو پیپسی وغیرہ کی، ویسے بھی اگر آپ کوئی بھی ادویہ تقویت باہ کی استعمال کر رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ترشی اور بادی چیزیں ہیں، جو ہوا پیدا کرنے والی ہیں اور سٹرک ایسڈ والی چیزیں ہیں، آپ نے وہ استعمال نہیں کرنی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، استعمال سے کرنا ہے اور جماعت سے بھی اجتناب لازم ہے، یعنی کہ آپ 10 دن استعمال کر رہے ہیں، 15 دن استعمال کرنے ہیں، آپ نے جمع نہیں کرنا ہے، یعنی کہ ہم بستری بیوی سے نہیں کرنی ہے۔ تو اس کو جو ہے نا آپ جب استعمال کریں گے تو آپ پہ کھلے گا کہ تقویت باہ میں سرتاج دوا کون سی ہے۔ یہ شنگرف ہے جو موم ہو جائے گا، شنگرف مومیاں کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے، بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔